اور مشورہ یہ سوچ کر کے لے کہ اگر اچھی بات ہوگی تو میں اس کو مانوں گا۔ تو قالت، تو ملکہ سبا نے کہا، یا ایھا الملأ، سردارو، انی القی الی کتاب کریم، کہ میرے پاس یہ ایک عظیم الشان خط آیا ہے، یہ ایک اعلیٰ خط میرے پاس بھیجا گیا ہے۔ انہ من سلیمان، کہا کہ بے شک یہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک یہ اللہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خط لکھنے کی ترتیب بتائی کہ خط کیسے لکھنا چاہیے۔ کوئی تحریر ہم لکھ رہے ہیں، ہم نکاح کا کارڈ لکھواتے ہیں، تو کیسے لکھنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی موقعوں پر خط لکھوانے کا موقع آیا، تو اس میں پہلے نام لکھا گیا ہے، اس کے بعد بسم اللہ لکھی گئی۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ بسم اللہ وہاں لکھنی جائز ہے، وہاں لکھنا چاہیے جہاں معلوم ہے کہ جس کے پاس خط جا رہا ہے وہ اس کی بے ادبی نہیں کرے گا، تو بسم اللہ لکھنی چاہیے۔ اور اگر یہ ہے جیسے آج کا حال ہے کہ ہم کارڈ وغیرہ پر بسم اللہ لکھ دیتے ہیں، تو کہا کہ اگر پڑھ کر کے پھینک دیتے ہیں کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر بسم اللہ نہیں لکھنا چاہیے، بس جب لکھ رہے ہیں اپنے دل میں اپنی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے لکھ لینا چاہیے، کارڈ پہ یا خط پہ بسم اللہ پھر نہیں لکھنا چاہیے اگر اس کی بے ادبی کا ڈر ہو۔ لیکن یہاں جو ترتیب لکھی ہے، پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا نام لکھا، اس کے بعد بسم اللہ، اور ترتیب جو مفسرین اکرام لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ لکھی جائے، پھر اپنا نام لکھا جائے، پھر جس کے پاس بھیجا جا رہا ہے پھر اس کا نام لکھا جائے۔ تو اس میں دو وجہ مفسرین اکرام نے لکھی، ایک یہ کہ جو ملکہ کے پاس بھیجا گیا تھا، کہ ملکہ نے پڑھ کر کے سنایا کہ یہ سلیمان کی طرف سے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھی، لکھا پہلے بسم اللہ ہی گیا تھا، لیکن انہوں نے پڑھنے کی ترتیب اپنی بدل دی، کا اس وجہ سے یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس طریقے پر بھی لکھا جائے، پہلے نام کھول دی جائے بسم اللہ، تو بھی جائز ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین، اس خط کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا لکھا تھا؟ اللہ تعالیٰ علیہ کا میرا مقابلہ مت کرو، واتونی مسلمین کا مسلمان ہو کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ قالت، تو ملکہ سبا نے کہا، یا ایھا الملأ، کہ اے سردارو، افتونی فی امری، کہا کہ میرے معاملے میں آپ مجھے مشورہ دو۔ افتونی فی امری، آپ مجھے مشورہ دیجئے میرے اس معاملے میں۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، کہا کہ میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں سناؤں گی یہاں تک کہ آپ اپنا مشورہ مجھے دے دیں، تب میں کوئی فیصلے پر پہنچوں گی، پہلے آپ مجھے اپنا مشورہ دیجئے۔ قالوا، تو سرداروں نے کہا، نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، تو کہا کہ ہم طاقتور ہیں، ہم زبردست لڑنے والے ہیں۔ والامر الیک، کا معاملہ آپ کے پاس ہے۔ فانظری، آپ سوچ لیجئے، ماذا تأمرین، کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ کہا ہم طاقتور بھی ہیں، ہم لڑنے میں پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے، ہم سخت لڑنے والے ہیں، کہا لیکن معاملہ آپ کے ہاتھ میں، آپ جو ہمیں حکم دے گی سوچ سمجھ کر کے، کہا ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ رائے اپنی سرداروں نے پیش کر دی۔ قالت، ملکہ سبا نے کہا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، تو ملکہ سبا بولی کہ بے شک جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں، افسدوها، تو اس کو خراب کر دیتے ہیں، وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور اس کے وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، وکذالک یفعلون، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے۔ کہا کہ جب کہیں چڑھائی کرتے ہیں بادشاہ تو پھر بستی کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے، اور وہاں کے جو عزت والے ان کو ذلیل کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ کہا کہ اگر یہ بھی ایسا ہی کریں کہ اگر لڑنے کے لیے ہم نے مقابلہ کیا، وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، کہا کہ میں بھیجتی ہوں ان کے پاس ہدیہ، کہا میں ان کے پاس تحفے بھیجتی ہوں۔ بما یرجع المرسلون، کہا کہ کیا قاصد واپس کس حال میں آئیں گے، کیسے لوٹیں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ کہا پہلے کوئی بھی جواب لکھنے سے پہلے، کہا ہم ان کے پاس پہلے اپنے تحفے تحائف لے کر کے بھیجیں گے۔ اور تحفے تحائف کیسے لے کر کے بھیجے تھے؟ سونے کی اینٹیں، جواہرات، 100 غلام، 100 کنیزیں، یہ تو جتنے بھی لوگوں نے بیان کیا ہے یہ سب نے بیان کیا ہے، کچھ لوگوں نے اس میں گھٹا کر کے، کچھ لوگوں نے بڑھا کر کے بیان کیا کہ ایسے تحفے لے کر کے بھیجے تھے۔ 3 میل کے فاصلے پر تھے۔ ابھی ان کے جو قاصد تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، تو جنوں کو حکم دیا کہ ہمارے محل کا نقشہ بدل دیا جائے۔ کیا نقشہ بدلا؟ کہ ساری چیزیں سونے کی تیار ہو گئی، اور جو جانور باندھے
کہا وہ اس فرش جو تھا جس کو سونے کا بنا دیا گیا تھا، کہا کہ یہ پاخانہ پیشاب بھی سونے کے فرش پر کریں گے۔ جب وہ داخل ہوئے تحفے اور تحائف لے کر کے، تو وہ دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ یہاں تو ہر چیز سونے کی ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم تو بہت سارا لے کر کے آئے ہیں، لیکن یہاں دیکھ کر کے تو ہمارے تحفوں کی کوئی بھی قیمت نہیں، کوئی بھی حیثیت نہیں۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ سونے کی اینٹیں اور جواہرات کو انہوں نے راستے میں چھوڑ دیا، اور جو کنیز اور غلام تھے جن کو انہوں نے ایک دوسرے کے کپڑے پہنا رکھے تھے، کنیزوں کو غلاموں کے اور غلاموں کو کنیزوں کے، تاکہ دیکھنے کے لیے کہ کتنا فراست والے ہیں۔ چونکہ ملکہ سبا یہ اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ بادشاہ ہے، یہ بادشاہ کے ساتھ ساتھ نبی بھی ہیں، یا یہ کہ صرف بادشاہ ہے ہمارے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں، کہ اس کا اندازہ ہمیں لگ جائے۔ فلما جاء سلیمان، پھر جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے قاصد، قال، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اتمدوننی بمال، کہا کہ کیا تم میری مال سے مدد کرنا چاہتے ہو، یعنی مال لے کر کے میرے پاس آئے ہو۔ جو وہ ڈرتے ڈراتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو یہ جواب دیا کہ کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، کہا کہ جو اللہ نے مال دیا ہے، جو تم مال لے کر کے آئے ہو، اللہ نے جو تم کو مال دیا ہے، کہ تم سے زیادہ بہتر اللہ نے مجھے مال دیا ہے، کہ اس لیے مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، کہا بلکہ تم اپنے ہدیوں کے ساتھ تم خوش رہو، مجھے ہدیوں کی ضرورت نہیں، تم ہدیے لے کر کے واپس چلے جاؤ۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، کہا کہ تم واپس جاؤ اپنے ہدیوں کے ساتھ، کہا کہ ہم فوج لے کر کے آئیں گے، لا قبل لہم بہا، کہا کہ پھر تم اس کا مقابلہ کرنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہوگی، ایسے فوج لے کر کے آؤں گا۔ کہا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، کہا کہ پھر ہم وہاں سے تم لوگوں کو ذلیل و خوار کر کے نکالیں گے، کہا کہ تم نے ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا ہے، کہا آپ اپنے ہدیے اٹھاؤ اور لے کر کے جاؤ، کہا فوج کے ساتھ آئیں گے، ایسی فوج ہوگی کہ تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، کہا کہ پھر ہم ذلیل اور رسوا کر کے تمہیں وہاں سے تمہارے ملک سے نکال دیں گے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، جب وہ لے کر کے گئے واپس، جو ملکہ سبا تھی اس کا جو دربار تھا، اس کا جو تخت تھا، اس 7 محلوں کے اندر رکھا ہوا تھا، اور جواہرات سونے کا پائے اس کے سونے کے، بڑی خوبصورت، اور لوگوں نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ ہیرے جواہرات اس کے اوپر جڑے ہوئے تھے، بڑا خوبصورت اس نے اپنے محل کو سجایا ہوا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ان کو واپس بھیج دیا تو فرمایا قال، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الملأ، اے سرداروں، یعنی اپنے آس پاس کے لوگوں سے کہا، ایکم یأتینی بعرشها، کہ تم میں سے کون اس کا عرش لے کر کے میرے پاس آئے گا، قبل ان یأتونی مسلمین، کہا کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر کے آئے، اس سے پہلے اس کا عرش لے کر کے آؤ۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے قاصدوں کو واپس لوٹا دیا ان کے ہدیوں کے ساتھ، جب وہ ملکہ سبا کے پاس پہنچے، انہوں نے جا کر کے پورا حال بیان کیا کہ وہاں کی شان و شوکت کیا ہے، اور ہم جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے تھے، وہاں کا تو عجیب ماحول ہے، کہ وہاں تو ہر چیز سونے کی، جواہرات کی ہے۔ جب انہوں نے جا کر کے حلیہ بیان کیا تو وہ سمجھ میں آ گیا ملکہ سبا کے کہ وہ بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ نبی بھی ہے، کہ اگر وہ صرف بادشاہ ہوتے، نبی نہ ہوتے، اور دنیا کا لالچ ہوتا، کہا کہ وہ ہدیے لے کر کے خوش ہو جاتے۔ ہمارے ہدیوں کو واپس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کوئی اور شان بھی عطا کر رکھی ہے۔ تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں یہاں سے لے کر کے چلوں گی، 12,000 سرداروں کے ساتھ ملکہ سبا اپنے ملک سے چلی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کے بات کریں گے، اور ایمان دل کے اندر گھر کر چکا تھا جب تک مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو قریب 3 میل سے پتہ چلا، گرد و غبار اڑنا دکھائی دیا، اڑتا ہوا، تو پوچھا اپنے درباریوں سے کہ یہ کیا ہے، تو جواب دیا کہ ملکہ سبا اپنے سرداروں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تب فرمایا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، کہ اے سرداروں، تم میں سے کون اس کا عرش اس کے فرما بردار ہونے سے پہلے میرے پاس اٹھا کر کے لے کر کے آئے گا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، ایک طاقتور ہیکل جن نے کہا انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ کے مجلس سے کھڑے ہونے سے پہلے میں آپ کے پاس اس کا تخت لے کر کے آ جاؤں گا۔
وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، کہا کہ بے شک آپ جانتے ہیں کہ میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، یعنی میں اتنا طاقتور ہوں کہ میں لا سکتا ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، لیکن اس نے کہا جس کو کتاب کا علم تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھے، یعنی ایک دوسرا آدمی بولا انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک، کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کا تخت اٹھا کر کے لے آؤں گا۔ یہ آدمی کون تھا جس نے یہ کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے آپ کا اس کا تخت اٹھا کر کے آپ کے سامنے لا کر کے